الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف سارے محبت نبی ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے ماشاءاللہ سارا کوشش کرنی نال پڑھنے دی آج تو تیرے پڑھ لے جے پھر دو میں چوپ کی طرح بیجے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے میرے کیا کھو ذرا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا پوزیشن آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کچھ کلا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا
تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد ذوالحق سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام و نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب العظیم مسلمان دوستوں بزرگ و بھائیوں، میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی 30ویں پارے کی سورہ علم نشرح اس دی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور دعانوں میں وہ سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا ہے لاکا آپ کے لیے ذکرک، آپ کا ذکر سونے تیرے واسطے تیرے ذکر کو اساں بلند کیتا، تیرے واسطے تیرے ذکر کو اساں بلند کرتا۔ گرامی قدر حضرات، اگر اسی قرآن پاک کا مطالعہ کریے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات دیتے اپنے نبیوں کا ذکر کیتا ہے اور سانو کرن کا حکم بھی دیتا ہے۔ مختلف مقامات دیتے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر خود بھی کیتا ہے اور سانو کرنے کا حکم بھی تھوڑی جی میڈے کھول میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیتا بھی ہے اور سانو کرنے کا اللہ نے حکم بھی ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن پاک 16واں پارہ سورہ مریم میں آیت نمبر 41 اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ لوگ اللہ کا قرآن پڑھیے ذرا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کریے؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، اس واسطے کیونکہ میرا ابراہیم سچا نبی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے اندر میرے نبی ادریس کا ذکر کرو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا میرا ادریس سچا نبی ہے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، فرمایا اسا انہوں نے اونچا مقام عطا کیتا ہے۔ تیسرے مقام تھی سورہ مریم آیت نمبر 54 اللہ کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور میں اس کتاب اندر میرے نبی حضرت اسماعیل کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہو کان صادق الوعد، فرمایا بے شک وہ وعدے کو سچا کرنے والے نے۔ وکان رسولا نبیّا، فرمایا وہ میرا رسول بھی ہے کہ میرا نبی بھی ہے۔ ایک اور مقام دے اللہ کریم نے سورہ صاد پارہ نمبر 3 آیت نمبر 45 وچ ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
میرے بندے حضرت ابراہیم دا ذکر کرو، حضرت اسحاق دا ذکر کرو، حضرت یعقوب دا ذکر کرو. یا اللہ انہاں دا ذکر کیوں کریے؟ اللہ فرماتا ہے اولی الایدی والابصار، فرمایا اے میرے بندے ہتھاں والے نے نالے اکھاں والے نے. کی فرمایا؟ اولی الایدی والابصار، فرمایا یہ ہتھاں والے بھی ہیں اکھاں والے بھی ہیں. تواڈے ہاتھ کوئی نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اکھاں بھی ہیں جنہاں دی ہیں نے وہ تو بولو. اکھاں بھی ہیں تے ہاتھ بھی ہیں، پر اللہ قرآن نے فرما رہا ہے اے میرے بندیاں دا ذکر کرو، ابراہیم دا ذکر کرو، حضرت اسحاق دا ذکر کرو، یعقوب دا ذکر کرو. یا اللہ کیا فرمایا اولی الایدی والابصار، یہ ہتھاں والے بھی نہیں اکھاں والے بھی نہیں. یہ سارے ہاتھے کے جیسے ہی ہیں، ساری آنکھیں کے جیسے ہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر بطور خاص کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کے سواس سے ذکر فرمایا کہ ہتھاں جو بھی فرق ہے تے اکھاں میں بھی فرق ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی نظر کو بچو کہ مومن جدوں ویندا رب دے نور نال ہی ویکھدا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے ذکر کرو، ابراہیم دا، اسحاق دا، یعقوب دا. ایک اور مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ صاد پارہ نمبر 3 آیت نمبر 41. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فاذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. فرمایا میرے بندے ایوب دا ذکر کرو جدوں میں میری بارگاہ وچ دعا کی، جدوں میری بارگاہ وچ انہوں نے ندا کی تھی کہ یا اللہ شیطان نے میں تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا میرے بندے ایوب دا ذکر کرو. ایک اور مقام کے اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. فرمایا ایسے کتاب کے اندر حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، حضرت یسع کا ذکر کرو، حضرت ذوالکفل کا ذکر کرو. ایک اور مقام کے اللہ کریم ارشاد فرما رہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. فرمایا اسی کتاب کے اندر میرے نبی حضرت موسیٰ کا ذکر کرو، وہ میرا مخلص نبی رسول بھی ہے تو نبی بھی ہے. ایک اور مقام کے اللہ تعالیٰ یہ نبیہ دی گل اللہ نے کی تھی نا. ایک اور مقام کے سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فرمایا اس کتاب کے اندر میری بندی حضرت مریم کا ذکر کرو إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فرمایا جدو وہ اپنے اہل والے تو علیحدہ ہو کے شرقی حجرے میں جدو پردہ کر کے بیٹھی. فرمایا میری بندی مریم کا بھی ذکر کرو. حضرات گرامی اس کو علاوہ بھی مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں ولیاں دے ذکر کیتے بھی سانوں کرنے دا حکم بھی فرمایا. اور اگر یہ گل صاف سے سوکھی تھوڑے لفظاں وچ کر لواں یہ کہہ سکنا اللہ فرماتا ہے کائنات والےو ابراہیم دا ذکر کرو، موسیٰ دا ذکر کرو، موسیٰ دا ذکر کرو، بولو ذرا موسیٰ دا ذکر، ابراہیم دا ذکر کرو، ادریس دا ذکر، حضرت یسع دا ذکر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرو، یعقوب علیہ السلام دا ذکر کرو، ایوب علیہ السلام دا ذکر کرو، میری بندی مریم دا ذکر کرو. سارے دے ذکر دی باری ہے کہ اللہ صاحب فرما رہے ہیں ایدہ بھی ذکر کرو، ایدہ بھی ذکر کرو، ایدہ بھی ذکر کرو. تو یا اللہ تو جدو تیرے محبوب دی باری آئی ہے پھر تیرے حبیب دی باری آئی تو پھر اللہ فرماتا ہے میں پتہ ہے کہیں آکڑ جانا ہے، کہیں آکڑا سی نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب دا ذکر تہاڈا محتاج نہیں رکھیا، اپنے حبیب دا ذکر تہاڈا محتاج نہیں رکھیا. یا اللہ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے تیرے ذکر نو کمی کوئی نہیں ہوندی. تیرا ذکر سونیا تیرے واسطے تیرے رب نے خود بلند فرما چھوڑا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا اصل تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے. آؤ ذرا ہن
حدیث پاک پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ نے کہ جو بلند کیتا ہے تو کنہ کو بلند کیتا ہے اللہ نے محمود ہے جڑی میں حدیث پاک پڑھن لگا تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھیا تفہیم القرآن دے اندر مولانا مدودی صاحب نے اس روایت کو لکھیا تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی نے لکھیا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری اندر لکھیا مسند ابو یعلا اندر حدیث پاک کی کتاب اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تفسیر روح المعانی دے اندر سید محمود علوسی نے اس روایت کو لکھیا تفسیر جامع البیان ہے تفسیر خازن ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ دے اندر حضرت امام قاضی ایاز مالکی نے لکھیا مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک سے الفاظ سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول اتدری کیف رفعت لک ذکرک قال اللہ عالم قال اذا ذکرت معی او کما قال حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے رہے آپ مصطفیٰ کریم تو روایت کر دے رہے فرما دے رہے کملی والے آقا نے فرمایا اتانی جبریل فرمایا میرے کل جبریل آیا میرے کل جبریل آیا اگر اسی قرآن حدیث کا مطالعہ کریے اس جبریل دی اگر اسی ہسٹری پڑھیے اے جبریل امین اللہ دے او مقرب فرشتے نے جڑے کسے نبی دی بارگاہ وچ 2 واری گئے نے کسے نبی کو 4 واری گئے نے کسے نبی کو 40 واری گئے نے کسے نبی کو 50 واری گئے نے اور تیرے تے میرے آقا دی بارگاہ ہوے کہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جبریل نے 24,000 مرتبہ حاضری دیتی ہوئی ہے 24,000 مرتبہ جبریل امین نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت برادر مکرم آپ فرما دے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا بے سرکار دی بارگاہ میں جبریل آئے آکے اب کہتے ہیں فقال ان ربی و ربک یقول سونے ربی میرا رب و ربک تے تھوڑا رب یقول سونے ساڑھا تمہارا رب کہندہ پیا ہے اتدری کیف رفعت لک ذکرک اللہ پہ اپنا مانا سونے تینوں پتہ ہے اصل میرا ذکر کے جو بلند کیتا ہے سونے آقا اسی جان دے ہو کہ میں تھوڑا ذکر کے جو بلند کیتا ہے آقا کریم نے فرمایا قال اللہ عالم فرمایا ذکر میرے رب بلند کیتا ہے تے رب بھی جان دا ہے فرمایا رب جان دا ہے انہیں کیویں میرا ذکر بلند کیتا ہے قال اذا ذکرت معی جبریل عرض کرتے ہیں سونے اللہ پہ فرماتا ہے اسا تھوڑا ذکر انج بلند کیتا ہے اذا ذکرت معی سونے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تھوڑا بھی ذکر ہوئے گا اذا ذکرت معی سونے جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا نال حبیب تیرا بھی ذکر ہوئے گا نماز وچ خدا دا بھی ذکر ہے مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے آگ سب جو سبحان اللہ یا خدا محمد کلمے وچ خدا دا بھی ذکر ہے مصطفیٰ دا بھی ذکر اذان وچ خدا دا بھی ذکر ہے مصطفیٰ دا بھی
اساں کتاباں دتیاں جنہاں نوں اساں صحیفے دتے سونیا انہاں کتاباں تے انہاں صحیفیاں وچ اسی ابھی تیرا ذکر رکھیا ہے وہ جدوں بھی کتاب پڑھدے سن سونیا میرا بھی ذکر ہوندا سی نال تیرا بھی سبحان اللہ میرا بھی ذکر ہوندا سی تے نال بولو ذرا میرا بھی ذکر ہوندا سی تے نال ابھی تیرا بھی ذکر ہوندا سی اچھا مولوی محمد شفیع صاحب نے مولوی محمد شفیع صاحب دیوبند مکتبہ فکر دے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور بڑی پیاری میں گل لکھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کنج بلند کیتا فرمایا وہ نبی تے سرکار کا ذکر کردے ہی رہنا نبی تے سرکار کا ذکر بولی نہ بولو تھوڑا جا ٹیل لا کے بولو سرکار کا ذکر جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا کے تشریف لے کے آئے اعلان نبوت سرکار نے کر دیتا میرے نبی دی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے جڑے نبی پاک کا کلمہ نہیں سننا پڑھ دے اللہ نے انہاں کولوں بھی میرے نبی کا ذکر کروایا اللہ نے انہاں کولوں بھی سرکار کا بولو ذرا انہاں کولوں بھی اللہ نے سرکار کا ذکر کروایا پوچھا جی وہ کیویں بڑی کمال گل ہے آندھے نے ذکر سرکار کا ہی کرایا کہ ایک کفار مکہ مکے دیاں مختلف منڈیاں بچ جاندے سن مختلف منڈیاں جاندے سن کہ مکے دے کافر کہ انہاں منڈیاں جو دوسرے علاقیاں دے بندے منڈی بچ آئے ہوئے سن انہاں نوں پتہ بھی نہیں سندا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا یا نہیں مکے چ کوئی نبی آیا کہ نہیں اللہ نے ذکر انہاں کو بھی انج کروایا کہ وہ منڈیاں میں جا کے انہوں نے آندے سن تو تمہیں پتہ ہے جنہیں نبوت کا اعلان کیتا ہے تسی جانتے ہو کہ جنہیں نبوت کا اعلان کیتا ہے اور سن نہیں سانو تے نہیں پتہ وہ کون ہے اور سن مکے وچ آیا جڑے مصطفیٰ کو نہیں سن مانتے جڑے سرکار کا کلمہ نہیں سن پڑھتے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے کولوں بھی مصطفیٰ کا ذکر کروایا اور جدوں وہ لوگ انہاں کافراں دے کولوں سرکار کا ذکر سنتے سن وہ آندے سن لے بھائی باقی گلاں تے بعد وچ کران گے ہن پہلا جا کے ایک بار انہوں مل کے تے آئیے جنہیں نبوت کا اعلان کیتا اس طریقے دے نال اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر پاک کافراں دی زبان وچوں بھی کروایا کہ اللہ دا وعدہ سونیا ورفعنا لک ذکرک سونیا اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بولو ذرا تیرے واسطے تھوڑا جا بلند ہو کے بولو ذرا محبوب تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے آؤ سنو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ نے کیوں بلند فرمایا حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلایا فرمایا اے میرے بیٹے میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہتا کی فرمایا اچھا ایک ہوتی نصیحت سے ایک ہوتا وصیت ایک وصیت ہوتی ہے ایک وصیت یہ وصیت عموماً جڑا نا آخری ٹائم پہ کی جاتی ہے کہ بندہ آخری ٹائم ہوئے کہ بندہ یا وہ آخری ٹائم تھوڑا جا ٹائم پہلے ہوئے تو بندہ اسدو جی اسٹاف کو سب وصیت نامہ لکھتے ہیں وصیت کر نصیحت ہوئی کسی بھی موقع کے اوپر بندہ کسی کا یار نماز پڑھیا کر روزہ رکھیا کر حج کریا ایک انہوں کہتے نصیحت کرنا اچھے کام چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ وصیت کی تھی فرمایا میرے بیٹے سن میں محمد عربی کا نام جنت دے ہر محل ہر بالا خانے اور ہر برامدے میں تے حوراں دیاں پیشانیاں تے اور جنت دے سارے درختاں تے لکھیا دیکھیا ہے میں بالکل ہولی جملہ پڑھیا تاکہ ہر گانے میں سمجھ آ جائے فرمایا پتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں جنت دے اندر ہر محل تے ہر بالا خانے تے ہر برامدے تے درختاں تے پتیاں تے حوراں دیاں پیشانیاں تے لکھیا دیکھیا ہے پترا تینوں میری وصیت یہ ہی کہ انہاں دا ذکر کثرت نال کریں
باپ بھی نبی ہے تے پتر بھی بولیے ذرا باپ بھی نبی ہے تے پتر بھی باپ بھی نبی پتر بھی نبی باپ پتر کو وصیت کر رہے ہیں کہ پتر محمد مصطفیٰ کا ذکر کریا کرو جی جدو میں نیڑے کرنا میں نے کرن نہیں پہتا ہے اگر کوئی کرو مہربانی فرمایا پتر جدو بھی ذکر کرے نا فرمایا محمد مصطفیٰ کا ضرور ذکر کرے محمد مصطفیٰ کا ذکر کریا کر کیوں آپ نے فرمایا پتر دی وجہ ہے کہ میں فرشتیاں کو بھی دیکھیا سے فرشتے بھی مصطفیٰ کا ذکر کر دیں اندے ساڑی فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر دیں اللہ نے کہ جو میرے نبی کا ذکر بلند کیتا اور اس میں ایک دلچسپ روایت حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو لکھیا مکاشفۃ القلوب دے اندر حضرت امام غزالی فرمانے نے کہ ایک دن حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام اپنے کمرے چ بیٹھے تے بیٹھ کے زبور شریف کی تلاوت کر دے سن کانی تلاوت کر دے سن زبور کی تلاوت اور روایت چاہتا ہے جب اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام زبور پڑھ دے سن جے دریا دے کنارے تے بیٹھ کے پڑھ دے سن تے چلدا پانی رک جاندا سی پرندے ہوا وچ اڑدے ٹھہر جاندے سن اتنے پیارے انداز میں اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے آپ زبور پڑھ دے پہلے اللہ دے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ زبور کی تلاوت کرتے سکتے تھے اچانک قریب تو آپ نے دیکھا آپ نے قریب تو دیکھا اچانک ایک کیڑا کولوں نہیں گزریا کیڑا کیڑے ہوتے نا ساڑھے پر کالے کالے رنگ دے آپ نے دیکھا کولوں ایک سرخ رنگ دا ایک کیڑا لنگیا کہ آپ کے دل وچ خیال آیا کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کیڑے کو کیوں بنا چھڑے ساڑھے بھی کئی بار پتہ نہیں مکھی کیوں بنا دیتی ہے بھائی کوئی بادشاہ بیٹھا سی کہ وہ مکھی بار بار آ کے نا بادشاہ کے منہ تے بیٹھ جائے وہ اینے کرے ہونے دے پھر اینے کرے وہ ہے سی بڑا مکھی کا پھر یا بادشاہ جو دے منہ جو جملہ نکلیا یہ پتہ نہیں اللہ نے مکھی کیوں بنا دیتی کول ایک وقت دا امام بیٹھا سی انہوں نے آکھیا بڑائی اس واسطے تاکہ تیرے ورگے جڑے نے نا جابر انہاں دا غرور تروڑ چھڑے متکبر بندے دا تکبر مٹاؤن واسطے اللہ نے مکھی نوں پیدا کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پتہ نہیں اس کیڑے کو اللہ نے کیوں بنا چھڑے اللہ دے نبی دے دل وچ ایک خیال آیا یہ کیڑا ٹردا سی پیا جدو اللہ دے نبی دے دل وچ خیال آیا نا کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کیڑے کو بنایا کیوں اسی ٹائم کیڑا رک گیا روک کے کیڑے نے رخ کیتا جناب داؤد علیہ السلام کہتے ہیں جناب کی آکھیا جے ایک باری پھر آ اچھا تنقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرا کیچڑ اچھالنا نبی دی شان تے بڑی بلندوں والا ہے اللہ دے نبی نے زبان پر اونچی ساری نہیں آکھیا کہ اینوں پتہ نہیں کیوں بنا چھڑیا گل اپنے دل وچ کیتی ہے تے کیڑا گل سن کے اللہ دے نبی دے دل دی گل پوچھ کے کھلو گے اللہ دے نبی ول چہرہ کر کے آندا ہن دسو میں ایک باری کی آکھیا جی جیڑا خدا توجہ جیڑا خدا ایڈے کو کیڑے نو اتنا علم دیندا پیا سوچ اپنے نبیاں نو کنا کو اللہ نے علم عطا جے کیڑے نو اللہ تعالی نے اتنا شوق عطا کیتا کہ اپنے نبیاں نو کتنا علم اللہ نے عطا کیتا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے کیڑے میں آکھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے نو کیوں بنا چھڑے کیڑا لگا ہے یا نبی اللہ نے میں نو بے مقصدہ نہیں بنایا میرے بنان دا بھی کوئی مقصد ہے فرمایا دس کی مقصد ہے تیرا اللہ نے کس مقصد کی خاطر تینوں بنایا کیڑا لگا ہے یا نبی اللہ ہر روز اللہ دے نبی ہر روز صبح تو لے کے شام تک اللہ تعالیٰ نے ایک گل میرے دل وچ پئی ہوئی ہے صبح تو لے کے شام تک میں 1000 باری اللہ دا ذکر کرنا صبح تو لے کے شام تک 1000 مرتبہ میں اللہ دا ذکر کرنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے کیڑیا دس کیڑے لفظاں نال اللہ دا ذکر کرنا ہے کیڑا عرض کردا یا نبی اللہ میں انہاں لفظاں نال اللہ دا ذکر کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سونیا صبح تو لے کے شام تک میں 1000 مرتبہ اس جملے دا ذکر کرنا فرمایا تے پھر رات نو کی کرنا ہے کیڑا ہو کے عرض کردا یا نبی اللہ سارا دن اللہ دا ذکر
شام پیندی ہے میرا وظیفہ بدل جاندے فرمایا شام نو تیرا وظیفہ کی ہو جاندے اور کیڑا لگڑ دے یا نبی اللہ جدو شام پیندی ہے کہ میرا وظیفہ ہوندے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وسلم سونیا سارا دن اللہ دا ذکر کرنا وا ساری رات مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھنا رہنا اے میرے نبی دا ذکر اللہ فرماتا ہے ورفعنا اللہ کا ذکر سونیا اسی تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑے سونیا تیرے لئی تیرا ذکر اساں بلند کیتے اور یارا اگر اس دور اندر کوئی میرے نبی دا ذکر نہ بھی کرے کہ میرے آقا دے ذکر وچ کوئی کمی نہیں ہوندی بلکہ میرے نبی دا ذکر تے ہوے جڑا رب کائنات نے اپنے نبیاں دی زبان وچوں بھی کرائے اے ولیاں دی زبان وچوں بھی کرایا ہے حتیٰ کہ کیڑیاں دی زبان وچوں بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھا چڑھیا فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر سونیا اساں تواڈے لئی تواڈے ذکر نو بولیے ذرا تواڈے لئی تواڈے ذکر نو بلند کر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کا ذکر کس انداز میں بلند کیتا ایک دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تے تشریف فرما سکتا تھوڑے جب فاصلے تھے آپ دے ہواری بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام ہواری عیسیٰ علیہ السلام دے ہواری کچھ بیٹھے ایک کولوں ایک بڑی جی مائی لگی بڑی مائی آندھی ہے اے تسی اس جوان دے نال ہر ٹائم پھرتے نہیں دے ہو ایک کی دے کے تسی یہ دے نال پھرتے ہو کیوں یہ دے نال پھرتے ہو آپ دے جڑے ہواری سن نا انہوں نے جدوں اس مائی دا جملہ سنیا نا آکھن لگے اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال اس واسطے پھرنے ہیں کہ انہوں نے انیاں نو اکھاں دتیاں کوڑیاں دے کوڑ وال کیتے مردیاں نو زندہ کیتا کیا کیا مردیاں نو بولیے ذرا مردیاں نو اور روایات جاندا ہے کہ ایسے ایسے معجزات اللہ دے نبی دے کولوں ہوئے دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی دیکھیا ایک بندے نو منجی تے پا کے لے جاندے سن پے اللہ دے نبی کولوں گزرے فرمایا کہ مر گیا مائی دا ایک منڈا فرمایا تھلے لاؤ سبحان اللہ تھلے لا فرمایا کون بے زمین لاؤ تو بھائی وہ منڈا اٹھ پیا دیکھیا بھی یہ بندے کہ تو تے مر گیا سنا منجی سر تے چکی تے لے کے ٹر پیا یہ اللہ دے نبی دی شان ہے وہ آپ دے ہواری کہن لگی اسی اس واسطے انہاں دے نال پڑھنے ہاں انہاں انیاں نو اکھاں دتیاں نے کوڑیاں دا کوڑ وال کیتا ہے اور مردیاں نو انہاں نے زندہ کیتا ہے جب اس مائی نے جو جملہ سنیا نا تو وہ بڑی حیران ہو کے انہیں جملہ بولیا آدھی ہے پھر تے وہ ماں کتنی خوش قسمت ہوئے گی جن نے عیسیٰ ورگا بچہ جنم دیتا ہے وہ ماں کتنی قسمتاں والی تے کتنی شانہ والی ہے جدہ پتر عیسیٰ جیسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مائی کا جملہ سن لیا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس مائی کا جملہ سنیا نا آپ نے فرمایا مائی تو میرے بارے چکے نہیں پہی ہیں کہ وہ ماں کتنی شان والی ہے جن نے عیسیٰ ورگا بچہ جنم دیتا ہے کہ میں تینوں ایک اور نبی دی گل نہ سنا ایک میرے نبی دا ذکر اور میں تینوں ایک اور نبی دی گل نہ سنا آپ یقین آپ نے فرمایا ایک نبی ایسا آئے گا ایک نبی ایسا آئے گا اللہ اس نبی پہ ایک کتاب نازل کرے گا جیڑا بندہ اس کتاب نو سینے سے محفوظ کرے گا نا اس سینے ورگا بھی کائنات کسی نال مزہ والا سینا نہیں ہوگا جو کتاب قرآن مجید ہوئے قرآن مجید وہ مائی نے جو اتنے جملے سنے نا انہیں آکھیا یہ کیڑی کتاب ہے میں تک تک نہیں سنیا یہ کتاب یہ کیویں دی کتاب ہے میں آپ نے اللہ دے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جڑا جملہ بولیا اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن پاک کی زینت بنا دیتا اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ
سن لو انی رسول اللہ الیکم فرمایا میں اللہ دا رسول بن کے آیا تھوڑے ول فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ فرمایا تھوڑے ہتھاں وچ جڑی کتاب ہے میں ایدی تصدیق کرنا وا فرمایا تے اگلی بھی گل سن لو آخر جناب کی فرمایا میں آیا وا کہ ان قریب میں جان والا لیکن مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا میں تے جا رہا ہوں پر میرے بعد ایک رسول آئے گا میں وہی تھانوں بشارت دے کے جا رہا ہوں جناب اس رسول کا نام کی ہے فرمایا اسمہ احمد فرمایا او دا نام احمد مصطفیٰ ہوئے گا اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کہ میرے آقا آج دنیا میں آئے بھی نہیں لیکن آقا دی آمد تو پہلے ہی حضور دا ذکر پاک ہوتا رہا ہے گرامی قدر حضرات پھر کے وقت گزرتا رہا دنیا میرے نبی دا ذکر کر دی رہی ذکر کر دیا پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے کہ تو میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ سائمہ مومنہ موقنہ سیدہ آمنہ حضور دی امی جان دا نام کی ہے بولو ذرا کی نام ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے جدو نبی پاک دا نور پاک میرے مشروع معلّہ وچ آیا فرمانیاں نے جدو میرے مشروع معلّہ دے اندر سرکار دا نور پاک آیا ہے فرمانیاں نے پہلے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک منو اپنے وجود وچوں خوشبوواں آندیاں رہیاں نے فرمانیاں نے پہلا ماہ مبارک سی رات دا ٹائم ہے فرمانیاں نے اپنے گھر وچ ستی پئی سا اچانک ہی ویکھنیاں خواب دے اندر کہ میرے بیڑے دے اندر ایک لمبے جگہ والا بابا آ کے کھڑا ہو گیا آ کے کہنے لگا ابشری یا آمینہ تو فقد حملت بسید المرسلین فرمایا بیٹی آمینہ کنوں مبارک ہوئے بابا جی کس قدر مبارک دے رہے ہو فرمایا ابشری یا آمینہ تو فقد حملت بسید المرسلین اے آمینہ مبارک اس گل دی دے رہا ہوا کہ تیرے شکم دے اندر رسول دا امام تشریف لے آیا ہے بابا جی تسی مبارکہ دین والے کون ہو تسی کون ہو فرمایا میں جدل میں سارے نبیوں دا بلکہ ساری نسل انسانی دا باپ سیدنا آدم علیہ السلام آیا ہویا ساری نسل انسانی دا باپ سیدنا آدم علیہ السلام آیا بابا جی کی لینا ہے ہو فرمایا بیٹی آمینہ تیرے پتر دی تینوں بشارت دین واسطے آیا ہویا سیدہ آمینہ فرمانیاں نے ہر مہینے کسے نہ کسے نبی دی نالے تے منوں زیارت ہوندی ہے نالے نبی دی زیارت ہوندی ہے نالے نبی منوں مبارکاں دے کے جاندے رہے فرمایا نبی آنے نے مبارکاں دے دے نالے اپنی زیارتاں دے دے فرمانیاں نے وقت گزرتا رہا پھر وہ رات آئی جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باصادت والی رات سی رات جا رہی ہے تو صبح بولیے ذرا رات جا رہی ہے تو صبح ہولی ہولی بولو تو بندہ فوت نہ ہو جائے کہ رات جا رہی ہے تو صبح فرمانیاں نے نور پیر دا ویلا سی میں گھر وچ کلی سا اور گھر وچ بندہ کوئی نہیں میں کلی نبی پاک نے دادا جان جناب عبد المطلب اللہ میری وجہ سے پہلے کڑا دیتی میں صحیح ہے بس ہو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے میں گھر وچ کلی سا تنے تنہا کھلوتا میں دیکھا زمین تو لے کے آسمان تک ایک نور کی چادر تانی گئی حضور کا ملادے پاک پڑھا لگا ذرا بولیے سبحان اللہ میں زمین تو لے کے آسمان تک ایک نور کی چادر تانی گئی اما جی پھر کی ہویا میں دیکھا اس نور کی چادر دی اوٹ دے وچ آسمانہ تو دیکھا کہ لمبے جا قادر والی بی بی زمین دے اوپر
دے پیچھے دوسری بی بی آئی، وہ دے پیچھے تیسری بی بی آئی، وہ دے پیچھے چوتھی بی بی آئی. پھر میں دیکھا ایک دم ایک بی بی دا ٹولا میرے گھر وچ اتر آیا. کہندیاں نے میں دیکھ کے ڈر گئی، ایڈیاں لمبے لمبے قد والیاں بیبیاں میں اج تک تے دیکھیاں نہیں، کہ پتہ نہیں کون نے ایڈے لمبے قداں والیاں. فرماندیاں نے جدوں میں دیکھ کے گھبرائی نا، انہاں وچ ایک بی بی اگے ہو کے کہندی بیٹی آمنہ ڈرنا، اسی ڈران والیاں نہیں، اسی ڈران والیاں نہیں ہیں. میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہاں وچ ایک بول کے آندی ہے اے بیٹی آمنہ میں سیدنا آدم علیہ السلام دی بیوی سیدہ حوا آئی ہوئی ہیں، اے میرے نال بی بی مریم آئی ہیں، اے بی بی آسیہ میرے نال آئی ہیں، اے بی بی حاجرہ میرے نال، اے جنت وچوں حوراں آئی ہیں، کی لینا آئی ہیں؟ حضور دی ولادت دا ویلا قریب ہے، اسی ساریاں تیریاں خدمتگار بن کے آئے، اسی خدمتگار بن کے آئے ہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں وہ میرے قریب آ کے نہ بہ گئی. فرمانیاں میں اینجے نظر ماری کہ میں نے کچھ خوف محسوس ہویا کہ میں دیکھیا ایک سائڈ دے سے نا ایک چٹے جا رنگ دا پیالہ پیا سی، وہ دے وچ کچھ چٹے جا رنگ دی کچھ چیز سی. فرمانیاں میں بھی ہو کے نا پیالہ چکیا اپنے ہونٹاں دے نال لایا، پیالہ اپنے ہونٹاں نال لایا. فرمانیاں نے وہ دے وچ جڑی چیز ایسی نہ میں پی گئی. فرمانیاں نے رب دی عزت دی قسم دودھ نالوں بہتا چٹا سی، شہد نالوں بہتا میٹھا سی. فرمانیاں نے وہ میں پیتا تو میرا خوف ختم ہو گیا. فرمانیاں نے میں دیکھا آسمان کو ایک پرندہ اڑدا ہویا آیا، پرندہ اڑدا آیا، انہیں آ کے اپنے دومیں پر میرے چھاتی کے مارے تھے. فرمانیاں نے وہ چھاتی کے جب پر مارے نا تو میرا سارا ہی خوف ہو گیا. اما جی اس کو بات کی ہویا، فرمانیاں نے خارجا منی نور، فرمایا میرے وچوں پھر نور ظاہر ہویا. اللہ اکبر، کی ظاہر ہویا؟ اور یہ ذرا کی ظاہر ہویا؟ فرمانیاں نے نور ظاہر ہویا. اما جی اس کی چمک کی نہیں سی. فرمایا خارجا منی نورن اضاءت لی منہ قصور الشام. فرمایا نور دیاں چمکاں انیاں سن کہ میں اپنے گھر وچ بہ کے ملک شام دے محلات بھی دیکھ لے سکتا. تنقید نہیں، کسی تے اٹیک نہیں، ہٹ نہیں، لیکن میں انہاں سے پوچھنا چاہنا قلعہ دیدار مصطفیٰ دی سرزمین جان والے اس دور ہے اگر کوئی بندہ کسی مکان دی چھت پہ چڑھے، 8-10 منزلہ مکان ہوئے، بندہ دی چھت پہ چڑھ کے ادھر مجھے نظر مارے تھے گجرات نظر آ جائے، دن کا اجالا ہوتا ہے، پوری سورج آب و تاب کے رہ کے کرنا بکھیر رہا ہوتا، بندے نے گجرات نظر آ جائے گا جڑے چوکی کر تساں شاید دیکھیا ہوتا. چلو اس کو ہو اس تے گل کر لینا. بندہ مینار پاکستان کی چوٹی تے چڑھ کے، مینار پاکستان کی چوٹی تے چڑھ کے بندہ گجرالا دیکھ سکتا ہے. آپ کو مولوی صاحب وہ مینار پاکستان یہ چوٹی تے چڑھ کے نا، مینار پاکستان کی چوٹی چڑھ کے گجرالا تے بڑی دور ہے، شاید کالا شاہ کاکو بھی نظر نہ آئے. یار ہے بھی دن کا اجالا پھر بھی نظر نہیں آئے گا، نہیں نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور دی امی جان یہ نہیں فرمانیاں کہ میں مکان کی چھت تے چڑھی سی، فرمانیاں بیٹھی بھی گھر دے کمرے سی، دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، گھر وچ بیٹھی ہیں. نبی پاک کی جب ولادت ہوئی نا تے آپ کی ولادت تے میرے وچوں ایسا نور نکلیا، وہ نور دی چمک اتنی سی کہ میں گھر دے کمرے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محلات ویکھ لے. ہن میں نہیں کہدا تو کی عقیدہ رکھنا ہے، پر میں نہیں گل کرنا یار جہدے شکم وچ میرا نبی 9 مہینے رہ کے آیا ہے، اس ماں دی نظر دی کیفیت ہے کہ وہ ماں کہندی ہے رات دے ٹائم گھر دے کمرے وچ بیٹھ کے میں ہزاراں میل دور ملک شام دے محلات ویکھے نے. وہ جدی ماں گھر دے کمرے وچ بیٹھ کے ایڈی دور محل پہ ویکھدی ہے، او دا پتر محمد مصطفیٰ محمد خضرہ وچ بیٹھ کے کائنات دے کتوں تک ویکھ سکدا. اللہ نے بیٹے محمد مصطفیٰ دی نظر دے وچ کیا طاقتاں رکھیاں ہوئیاں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندی ہیں میں سرکار دی ولادت تے بڑی عجیب چیزاں دیکھیاں. کی فرماندی ہیں ایک میں دیکھا آسمان دے تارے انج لگا کہ میں ٹوٹ کے میرے بیڑے وچ گر پے، اے زمین والا پھر واپس پھر آندے پھر جاندے. فرماندی ہیں میں ڈر گئی، پتہ نہیں قیامت آ چلی انہاں تاریاں کی یہ تھلے آندے نے پھر جاندے نے پھر آندے نے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ حضور دی امی فرمانیاں میں تارے میرے بیٹے وال آندے سن پھر جاندے نے پھر آندے. اعلیٰ حضرت پوچھا جناب کہ تارے کی کردے سن؟
یہ جو سرکار سے گھر کا طواف کرتے ہیں چکر لاتے ہیں آتے ہیں کی کرتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ نور دے وچ کمال گل کی نور دی یہ تھوڑا ذوق ہوئے تے پڑھ لینے نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ آپ فرمانیہ نے حضور کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہر پاسے نور ہی نور آیا اور نبی پاک کی پھوپھی جناب حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے پتہ چلیا تو میں بھی آ گیا فرمانیہ نے آ کے میں کچھ چیزاں دیکھی کی دیکھیا آپ فرمانیہ نے سب تو پہلی چیز میں دیکھی کہ حضور نے پیدا ہونے ہی سیر سجدے میں رکھ لیا سرکار نے سجدہ کیا اور دوسرا آپ نے فرمایا سرکار نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سرکار نے ایک کلمہ شریف پڑھیا آپ فرمانیہ نے میرا دل کیتا کہ میں بچہ نویں دن میں غسل کرا دیا فرمانیہ نے جب میں ارادہ کیتا نا کہ میرے کان میں آواز آئی خبردار یہ بچہ کوئی ناپاک تے نہیں نا جنہیں تو غسل دینا طیب بن یہ بچہ پاک کے صاف ہے خبردار ہے یہ بچہ تیرے غسل کا محتاج نہیں یہ سب پاک کے صاف دنیا میں بھیجا ہے فرماتے ہیں پھر میرا دل کیتا میں کیا بچہ پیدا ہے تو بچہ جو پیدا ہوئے عموماً انہیں آنکھاں میں سرما بھی لایا جاتا ہے فرماتے ہیں جو ارادہ کر کے سرکار کے قریب ہوئی نا میں دیکھا سرکار کی آنکھاں میں قدرتی معاذات میں ڈورے لگے ہوئے آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیہ نے میں دیکھا کانا متبسمان سرکار مسکراندے ہوئے کائنات اچھا تو ہمیں پتہ ہونا ہے جب ساڑھے کراچ بچے پیدا ہوتے ہیں کہ بچہ روندہ ہوتا ہے جب بچہ نہ روے تو دائی ان کو ٹکٹ کے رواندی کہ بچہ روے کیوں بچہ روے نہ تے دائی بھی پریشان ہو جاتی تو مائی بھی پریشان ہو جاتی کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں یہ مرن کا خطرہ ہے وہ دائی کو رواندی ہے کہ بچہ کسی طریقے کا رو پوے روئے تو پھر ہمیں تو جی بچہ ٹھیک ہے میرے نبی کائنات کے چاہے تو روندے نہیں آئے ہنسدے ہوئے مسکراندے ہوئے کیوں میرے در سے نبی نے دسیا کائنات والے ہو میں تے روندیاں نوں چپ کرانے واسطے آیا میں کدے واسطے سرکار مسکراندے ہوئے کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے اور کانا مختونا نبی پاک رستا مختون یعنی ناف بریدہ پیدا ہوا ناف بریدہ جڑے ڈاکٹر حضرات نے پوچھ لینا کیا جڑا ناڑو ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناڑو کٹیا جاتا ہے کیوں جی کل یہ بھی سوچا جائے کہ ناڑو کس واسطے ہے بچہ جب ماں دے شکم میں چلنا ہے اس ناڑو را بچے کو خوراک ملنی وہ ماں دے جسم کا جڑا گندا خون ہے نا وہ بچے کی خوراک بنتا ہے اللہ اکبر چون ہی بچے کی ولادت ہوئی بعد اس ناڑو کٹیا جانا ہے کیونکہ بچہ ہم دنیا تے آ گیا وہ ایدی خوراک ہو رہے تو پیدا ہویا میں پیدا ہویا ساڑی خوراک سارے دی ہوئی ہے پر میرے نبی دی وہ خوراک نہیں جڑا ہے ہی دنیا دا سردار ہو دی خوراک بھی رب نے پاکیزہ رکھی ہے نبی کریم علیہ السلام دا ناف بریدہ آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے
میں کعبہ شریف کے قریب کھڑا سا جب حضور کی ولادت ہوئی نا فرماتے نے میں دیکھا کعبہ میری بیٹی آمنہ دے مقام والے جھک گیا کعبہ جھکیا تو میں پوچھنا ہے کعبہ کیوں کی ہے کہ کعبے وچوں آواز ہوئی ہے عبد المطلب ویکھ میرے بچ 360 نہ جھوٹے ٹنگے نے اج میں اودے ول اس واسطے چکیا کہ اج او آیا جن نے آ کے مینوں انہاں بتاں تو پاک کر چھڑنا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہر پاسے رونق آ گئی ہر پاسے رونق آ گئی تو دور کرام نے ایس بات فرماؤ عظیم الشان سالانہ میلاد مصطفیٰ سلسلہ ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ عظیم الشان ریلی 11 ربیع الاول 18 اکتوبر بروز سوموار ہے جڑی سوموار آ رہی انشاءاللہ عزیز 11 بجے دن کا مقام چوک میلاد مصطفیٰ تو ریلی کا آغاز ہوئے گا اور واپسی پھر چوک میلاد مصطفیٰ تے دا اختتام ہوئے گا جس کے اندر خصوصی کتاب خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ تنویر احمد فروقی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ آپ خطاب فرمان گے احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا دوسرا اعلان ہے کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب 18 اکتوبر بروز سوموار 2021 کو 12:05 پر کیک کاٹا جائے گا پاکستان سنی تحریک حلقہ پی پی 62 جناب پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کی سرپرستی کے اندر اور حافظ امجد علی صادق صاحب کی سرپرستی میں ایک گزارش کروں گا پرلی مسئلہ بھی کر کے آیا کیک ضرور کٹیا جائے مگر وہ جو نبی پاک کا نام نہ لکھا کیک ضرور کٹو اور وہ جو سرکار کا نام نہیں لکھا وہی وجہ کہ نام لکھ کے چوری نہ کٹو گے یہ گستاخی یہ یاد ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چنڈیاں لاؤ لیکن لاؤ وہ جہاں اتنے نبی پاک کا نام نہ لکھا ہو ہوا دے نال ٹوٹ کے زمین پہ لکھے پیر پھاڑ کے بے حرمتی ہوئی اسی گستاخی کرنے والے نہیں اسی قدر کرنے والے لوگ ان چیزوں کا تھوڑا جا خاص طور پہ خیال کرنا انشاءاللہ جلوس سارے شرکت کرنی جلوس ہولی ہولی بولو کرنی تو مرضی دے جلوس دے اندر سارے شرکت کرنی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ آپ سجاد صاحب کی قیادت ہے کہ تو جلوس نکلے گا ہم آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل